کر کلمہ پڑھ رہا ہے تو نماز روزہ کرتا رہے، وہ عظمت مصطفیٰ کا منکر ہے تو قطعاً مومن کہا ہی نہیں جائے گا۔ میں بتا دوں ایک حدیث کے حوالہ سے، ابریز شریف ایک کتاب ہے تصوف میں، ابریز شریف میں یہ حدیث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے ایک جوان کا ذکر کیا، عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں ایک جوان ہے جو بہت نماز پڑھتا ہے، بڑا نیکوکار ہے، بڑا عمل والا ہے۔ صحابہ تعریف کر رہے تھے، تب تک وہ جوان سرکار کے سامنے آ گیا۔ جیسے سرکار کے سامنے وہ جوان پہنچا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہی جوان ہے جس کی تعریف ہم کر رہے تھے۔ میرے آقا نے اس کی طرف دیکھا، اس نے سرکار کو سلام کیا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا تو اپنے دل میں یہ نہیں سوچ رہا ہے ابھی ابھی کہ یہاں تجھ سے کوئی اچھا نہیں ہے؟ اس جوان نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں اپنے دل میں سوچ رہا ہوں۔ اس نے اپنے دل میں سرکار کے سامنے صرف اتنا ہی سوچا کہ یہاں مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے، اپنے عمل پر گھمنڈ کرتے ہوئے کہ مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے دل کے سوچنے کو جان لیا۔ اب وہاں سے وہ سرکار کو سلام کر کے چلا آیا مسجد میں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کون ہے جو اس کو قتل کر دے گا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں رسول اللہ نے نماز پڑھنے والے کو قتل کرنے کا حکم کیوں دیا؟ سرکار فرماتے ہیں کون ہے جو اس کو قتل کر دے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں قتل کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق گئے، فوراً واپس آ جاتے ہیں، ان کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ یہ تو نماز کی نیت باندھ چکا ہے۔ حضرت ابوبکر اپنے دل میں سوچنے لگے، علماء بیان فرماتے ہیں کہ نبی نماز پڑھنے والے کو قتل کا حکم کیسے دیں گے؟ ہاں آپ فرماتے ہیں کون ہے قتل کرے گا؟ تب تک حضرت عمر فاروق اعظم بڑھے، یا رسول اللہ میں اس کی گردن مار دوں گا۔ آپ جب گئے تو وہ رکوع میں جا چکا تھا۔ آپ سوچنے لگے رکوع میں جانے والے کو سرکار کیسے فرما دیں گے؟ چنانچہ پلٹ پڑے، تب تک میرے آقا تیسری بار فرماتے ہیں کون ہے جو اس کو قتل کرے گا؟ تب تک مولا کائنات فرماتے ہیں میں عرض کرتے ہیں میں قتل کر دوں گا۔ آقا فرماتے ہیں ہاں علی تم ضرور قتل کر دیتے مگر اس کو پاؤ ٹپ۔ میرے سرکار نے جیسے اتنا ارشاد فرمایا، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کے بڑھے، مسجد میں گئے، دیکھا تو نماز پڑھ کر کے نکل گیا تھا۔ سب تشویش میں پڑ گئے، آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ سبوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ضرور اسے قتل کر دیتے مگر ہم نے سوچا کہ آقا نمازی کو مارنے کے لیے حکم کیسے دیں گے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ نماز روزہ کی رٹ لگانے والے نجدی بدماشوں، سنو سرکار کی سیرت بیان کرنے والوں، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جوان کو قتل کرنے کا حکم کیوں دیا؟ آقا فرماتے ہیں علی ضرور تم قتل کر دیتے مگر پاؤ ٹاپ۔ میرے آقا کا علم غیب بھی دیکھو، سرکار یہ بھی نشاندہی کر رہے ہیں گویا علی اب تم سے پاؤ گے نہیں، نکل گیا۔ آقا فرماتے ہیں اگر وہ قتل کر دیا جاتا جوان تو قیامت تک میری امت میں فتنہ نہ ہوتا۔ اللہ اور بتاؤں کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہ کہو، اٹھاؤ قرآن دیکھو، مسجد زرار کا واقعہ پڑھو، سورہ منافقون قرآن میں ہے، سورہ منافقون کا ترجمہ اردو میں پڑھتے چلے جاؤ، دیکھ ڈالو اور پورا ترجمہ پڑھنے کے بعد فیصلہ دینا سورہ منافقون سورت سے تمہیں کیا سبق حاصل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے فلاں کو فلاں کو فلاں کو دیکھا ہے، وہ آپ کا کلمہ بھی پڑھتا ہے مگر کبھی کبھی آپ کی شان میں کچھ بک بھی جاتا ہے، میرے سرکار خاموش ہیں۔ جب سورہ منافقون نازل ہوئی سرکار مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے، جمعہ کا دن ہے، منبر پر تشریف فرما ہوئے، مسجد نبوی کھچا کھچ نمازیوں سے بھری ہے، کوئی غیر کلمہ پڑھنے والا سرکار کے دور ظاہری میں مسجد نبوی میں داخل ہو سکتا تھا؟ تھی کسی کے اندر ہمت؟ سب کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں، سب نماز پڑھنے گئے ہیں، میرے آقا منبر پر تشریف فرما ہوئے خطبہ دینا شروع کیا، ارشاد فرمایا میرے سرکار نے آیت تلاوت کرتے ہوئے کہ میری مسجد میں جتنے منافق ہیں وہ سب کے سب نکل جائیں۔ کوئی نہیں نکل رہا ہے، سب خاموش ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا سخت دن ہم لوگوں پر کوئی نہیں آیا جب میرے سرکار نے مسجد میں اعلان فرمایا تھا اگر منافقین نہیں نکلتے ہیں تو میں ایک ایک کا نام لے کر ابھی نکالوں گا۔ علم غیب کا اس سے بھاری ثبوت اور کیا لوگ ظالموں، حرام خورو، سرکار فرماتے ہیں اگر نہیں بھاگو گے ہماری مسجد سے تو ابھی ایک ایک کا نام لے لے کر کے نکالوں گا۔
صحابہ کہتے ہیں ہم سب گھبرا گئے, رونے لگے, اپنے رب کی بارگاہ میں ہم معافی مانگنے لگے اپنی خطاؤں سے. اے پروردگار, اپنے محبوب کی آبرو کے صدقہ میں آج ہمیں بچا لے. وہ سب ڈر گئے کہ آج رسول اللہ جس کا نام لے لیں گے وہ منافق رہے گا. ڈرتے تھے, ہائے افسوس ایسا نہ ہو میرا نام آ جائے, ایسا نہ ہو میرا نام آ جائے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے دل میں کوٹ کوٹ کر عشق مصطفیٰ بھر لیے تھے کہ آج میرے سرکار ہمیں فرما دیں گے کہ پہاڑ سے ٹکرا جاؤ تو ہم پہاڑ سے ٹکرا جائیں گے, جو رسول اللہ حکم دیں گے ہم اس کو عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. اے میرے پروردگار ہمیں نفاق سے بچا لے, بچا لے, بچا لے. اس سے بڑا کوئی ثبوت چاہیے چلاتے ہو علم غیب پر, علم غیب پر. میرے آقا نے فرمایا بھاگو ہماری مسجد سے ورنہ بھی ایک ایک کا نام لے کر نکالوں گا. وہ سب کلمہ پڑھنے والے تھے کہ نہیں؟ کون تھے وہ کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے تو اتفاق و اتحاد کی دعوت دینے والے لوگ لوٹ لیا بے ایمان لیڈروں نے ہندوستان کے مسلمانوں کا ایمان. آج جو ہندوستان میں مسلمانوں کو سیاسی طور پر تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اس کی نشاندہی سن 1919 میں امام احمد رضا خان اعلی حضرت مجدد اعظم نے کر دیا تھا. جب یہی قوم کے لیڈر مسجد نبوی میں ارشاد فرماتے ہیں نکلو منافقین ورنہ ایک ایک کا نام لے کر میں بھگاؤں گا, سب چپ ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اب نام لینا شروع کیا, اے فلاں اٹھ نکل, فخرج فإنک منافق, نکل تو منافق ہے. اے فلاں تو نکل, تو نکل, تو نکل. ایک ایک کا نام لے لے کر کے سرکار نکالنا شروع کرتے ہیں. مفسرین نے شمار کیا ہے 300 مرد 175 عورتیں مسجد نبوی سے نکالی گئیں. 550 لوگ نکال دیے گئے. 550 مسجد نبوی میں گئے تھے. یہ کس لیے گئے تھے؟ نماز پڑھنے کے لیے ظاہری طور پر نا, روزہ بھی رکھتے تھے ظاہری طور پر, قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے, مسلمانوں کے بغل میں بیٹھتے بھی تھے, مسلمانوں کا نام بھی ان کا تھا, اور سرکار کی مسجد میں گئے تھے, سرکار کے پیچھے نماز پڑھنے گئے تھے. 550 لوگوں کی جماعت نکالی گئی, سب بھگا دیے گئے تاکہ قوم دیکھ لے کہ ایسے لوگ بھی جماعت میں ہوا کریں گے. یہ لوگ منافق ہیں, زبان سے کچھ کہتے ہیں دل میں کچھ رہتے ہیں. اگر ایسی جماعت ملے تو یہ ایمان والے نہیں رہیں گے, یہ بے ایمان رہیں گے. ان کو قرآن نے اپنی زبان میں منافق کہا ہے, یہ منافقین کی جماعت ہے. جب سرکار نے منافق فرما دیا تو اب ایماندار رہ جائیں گے؟ بہت بے حیا قوم ہے یہ, اتنی بڑی بے حیا ہے کہ یہ سب چلے گئے مسجد بنانے لگے بےہودے. اب مسجد بنا کر تیار کر دیا, گئے پھر سرکار کے پاس, کہا اچھا آپ نے اپنی مسجد میں تو ہم کو نماز نہیں پڑھنے دیا, ہم لوگوں نے مسجد بنائی ہے, چلیے آپ بھی اس میں پڑھ لیجئے. تو رب تعالیٰ نے حکم دیا محبوب یہ مسجد عبادت کے لیے نہیں بنائے ہیں, فتنہ کے لیے بنائے ہیں. میرے سرکار نے ایک صحابی کو بلایا اور کہا تم ایک اور لے لو. 2 صحابیوں کو حکم دیا, کہا جاؤ پھونکو, جاؤ جلاؤ. جلا دیا گیا. اس کا نام مسجد زرار ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے. مسجد زرار کو پھکوایا اللہ کے رسول نے مدینہ طیبہ میں, جس جگہ پر ان منافقوں نے مسجد بنائی تھی سرکار کے خلاف اور سرکار نے پھکوا دیا تھا, ٹھیک اسی جگہ پر سعودی عربیہ نے مسجد بنائی ہے اور بنانے کے بعد اس کا نام مسجد نور رکھا ہے. یہیں سے اس کے بے ایمان اور ایماندار ہونے کی علامت ظاہر ہو جاتی ہے کہ اگر یہ بے ایمان حکومت نہ ہوتی تو نبی نے جس جگہ پر جلوا دی مسجد بنانے سے وہ جگہ چھوڑ دی جاتی کہ جب میرے آقا نے اس جگہ پر جلوا دیا مسجد بنانے سے تو اس جگہ پر ہم مسجد نہیں بنائیں گے, نہیں بنائیں گے. یہ جگہ رسول اللہ کو پسند نہیں ہے, اور جب رسول کو پسند نہیں ہے تو اللہ کو پسند نہیں ہے. مگر اس ظالم حکومت نے مسجد بنا کر کے اس کا نام مسجد نور رکھا. کتنی تاریخیں آپ کے سامنے رکھی جائیں, نہ کہیے آپ لوگ کافر کہہ ڈالتے